السلام علیکم، میرا نام عائشہ سروری ہے. میں ویمنس ایڈوانسمنٹ ہب کی کو فاؤنڈر ہوں اور میرے کو فاؤنڈر کا نام شائستہ عزیز ہے. ہم دونوں پاکستان میں تقریباً 5 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں کہ پاکستان میں خواتین کی جو کہانیاں ہیں، ان کی جو سٹوریز ہیں، وہ آگے آئیں ابھر کے. میرا پیغام آج عورت مارچ اور جو انٹرنیشنل ویمنس ڈے پہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب خواتین باہر نکلتی ہیں اور اپنے حقوق کے بارے میں جدوجہد کرتی ہیں اور رائٹس مانگتی ہیں تو کچھ لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کو کچھ بلیک کارڈز کے اوپر آفینسو کانٹینٹ کچھ لگا تھا. میرا پیغام صرف یہی ہے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں کو کہ دیکھیں، کوئی بھی اچھی چیز جدوجہد کے بغیر نہیں ہوتی، اور ضروری یہ ہے کہ اگر ہم اس مارچ کے بارے میں خوف زدہ ہیں یا اپسیٹ ہیں تو ہمیں ضرور جو ہے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ان دوسری چیزوں کے بارے میں اتنا غصہ رکھتے ہیں جس کے لیے عورتیں باہر نکلی ہیں. تو کیونکہ ہم کہانیاں بتاتے ہیں، ہر عورت جو باہر نکلے گی مارچ 8 کو پاکستان میں، چاہے وہ کوئٹہ ہے یا لاہور ہے یا کراچی ہے، وہ ایک کہانی لے کے نکلتی ہے، وہ ایک دکھ کی کہانی لے کے نکلتی ہے زیادہ تر، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں وائلنس بہت ہے. تو اگر آپ اس کہانی کو نگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارے جو ملک میں سب سے 2 بڑے جو مسئلے ہیں عورتوں کے، وہ ایک تو وائلنس ہے اور دوسرا جو ہے وہ چائلڈ میرجز ہیں. عورتوں کو بہت جلدی ایک طرح سے ان کو ریسورس سے ہٹانے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، ان کو ایجوکیشن اور ان کی ویل بینگ نہ کرنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کو جلدی سے شادی بیاہ کیا جائے اور ان کو پھر ایک جلد سے جلد ایک بچی بھی ہوتی ہے تو اس کو بھی ماں بنایا جائے. اسی لیے ہمارے ملک میں مٹرنل مورٹیلٹی اور چائلڈ مورٹیلٹی دنیا میں شاید سب سے زیادہ ہے ان ٹرمز آف دا رینکنگ. تو ہم اس کے اوپر اتنا غصہ کیوں نہیں آتا جتنا ہمیں اتنا آتا ہے کہ ایک عورت باہر نکل رہی ہے اور اپنی کسی دکھ کا اظہار کر رہی ہے یا کسی رائٹ کا اظہار کر رہی ہے یا کسی سوال پوچھنے کا اظہار کر رہی ہے، جو کہ اس کو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن آرٹیکل نمبر 35 دیتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب ہماری فیملی ویلیوز کے بارے میں بات آتی ہے کہ یہ عورتیں فیملی ویلیوز خراب کر رہی ہیں، تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک عورت پوری سوسائٹی کو ڈیفائن نہیں کرتی. عورتیں ڈفرینٹ اسپیکٹرم سے آتی ہیں، کچھ بہت لبرل ہوتی ہیں، کچھ بہت کنزرویٹو ہوتی ہیں، کچھ گھریلو ہوتی ہیں، کچھ گھریلو نہیں ہوتی، کچھ گھریلو ہو کے بھی کنزرویٹو آئیڈیاز رکھتی ہیں، کچھ لبرل ہو کے بھی ڈفرینٹ آئیڈیاز رکھتی ہیں. تو ایک اسپیکٹرم ہے. جیسے مرد حضرات ڈفرینٹ ہیں، اسی طرح عورتیں ڈفرینٹ ہیں، اور ان کے ڈفرینس میں ہی، ان کے ڈائیورسٹی میں ہی ہمارے ملک کی بہتری ہے. کیونکہ شاید ایک عورت جو ہے پولیٹیشین بن جائے، شاید ایک عورت فیلڈز میڈل لے لے. تو یہ ساری جو ڈائیورسٹیز ہیں ان کو ہمیں امپریس کرنا چاہیے. ہمیں یہ نہیں لگنا چاہیے کہ ایک عورت ایک ہی قسم کی عورت ہونی چاہیے، ایک ہی قسم کی ماں ہونی چاہیے، ایک ہی قسم کی بیٹی ہونی چاہیے. اور اس کا اپنا رشتہ کسی مرد سے جڑنا بہت اچھی بات بھی ہے، لیکن اس کی اپنی آئیڈینٹی بھی ہے. ہم مائیں بیٹیاں بہنیں کہتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم صرف وہ نہیں ہیں، ہم صرف کسی مائیں بیٹیاں اور بہنیں نہیں ہیں. ہمارے اپنے بھی کچھ خواب ہیں، ہمارے اپنے بھی کچھ ایسپریشنز ہیں. کچھ کی ایسپریشنز یہ ہیں کہ ہم اچھی ماں بنیں، اور کچھ کی ایسپریشنز یہ ہیں کہ ہم اچھی ماں بننے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے سوشل امپیکٹ کریٹ کریں سوسائٹی میں. تو بہت ڈفرینٹ طرح کی خواتین ہوتی ہیں. اور جب ہم وائلنس کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں 9 خواتین 10 میں سے مار کھا چکی ہیں یا مار کھائیں گی یا کسی سائیکولوجیکل وائلنس کا حصہ بنیں گی. یہ بہت بڑا اسٹیٹسٹک ہے، اور ہمیں اس اسٹیٹسٹک کو بھی یہ بھی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہونا چاہیے. تو اپنا جو غصہ ہے آپ پلیز عورت مارچ پہ لے کے آئیں، لیکن عورتوں پہ نہ نکالیں، ان چیزوں پہ نکالیں جس نے عورتوں کو اتنا تباہ، اتنا برباد کیا ہے، اور پھر بھی وہ اتنی اسٹرانگ ہیں کہ وہ بجائے اپنا رونا پیٹنے کے اپنے حق مانگ رہی ہیں اپنے ملک سے.